بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی عجائبات چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر آپ سب کو اس پیار بھرے چینل پہ، اس روحانی عجائبات سے بھری سرزمین پہ کہ جہاں پہ ہمیشہ ہم آپ کے لیے دست بدعا رہتے ہیں کہ خداوند عالم خوشیوں سے بھری بھرپور زندگی عنایت کرے آپ کو، ایک ایسی زندگی کہ جہاں پہ خوشیاں اور آسانیاں ہی آپ کے نصیب و مقدر میں ہوں۔ احباب گرامی، آج ایک مختصر سے عمل کے ساتھ اس نورانی محفل میں حاضر ہوئے ہیں۔ یقین جانیے کہ اس عمل سے آپ کی زندگی یکسر تبدیل ہو کے رہ جائے گی۔ یہ عمل جو ہم آپ کو عطیہ کرنے جا رہے ہیں، اسے ایک بار ضرور کیجیے گا۔ آپ عجائبات کا مشاہدہ کرنے لگیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی دن بدن بہتر ہوتی جا رہی ہے، پرسکون اور آرام دہ ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کی زندگی سے رکاوٹوں اور مشکلات کا خاتمہ ہوتا جا رہا ہے، چاہے ان مشکلات کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہو۔ اگر آپ مالی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، کاروباری بندشوں کا شکار ہیں، یا تنگ دستی اور فقر و فاقے تک نوبت پہنچ گئی ہے، آپ بے روزگار ہیں، ملازمت نہیں مل رہی ہے، تو ہم اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ایک بار اس عمل کو ضرور کیجیے۔ آپ کی مالی مشکلات ایسے ختم ہونا شروع ہوں گے کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا، اور روپیہ پیسہ اور نعمتوں کی فراوانی آپ کے نصیب میں ہوگی۔ اگر قرضداری کا سامنا کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے غیب سے آپ کے قرض ادا ہونے کی صورتحال بننے لگے گی، پردہ غیب سے اسباب سامنے آنے شروع ہوں گے، اور سعادت و خوشی و سکون قلب اور ایک پرسکون اور پرآسائش زندگی آپ کے مقدر میں لکھی جائے گی۔ ناظرین کرام، اس عمل کی بہت سی خاصیتیں ہیں، لیکن وقت کی کمی کے پیش نظر یہاں پر زیادہ بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، تو اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اپنے اس پیار بھرے روحانی چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے، اور ویڈیو دیکھنے کے بعد زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری کی نیت سے شیئر کیجیے، تاکہ دیگر بندگان خدا بھی اس سے بھرپور استفادہ کر سکیں۔ عزیزان من، میں ایک عام سا انسان ہوں، لیکن الحمدللہ ایک ایسا قلبی سکون اس بندہ ناچیز کو حاصل ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، کیونکہ یہ دنیا مسائل کا گڑھ ہے اور کوئی بھی انسان مسائل سے مبرہ نہیں ہو سکتا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو مجھے یقین ہوتا ہے، میرا ایمان ہے کہ اس مسئلے کے ساتھ اس مسئلے کا حل بھی میرے مالک کی طرف سے مجھے پہنچ جائے گا، اور الحمدللہ اتنی میری زندگی گزر گئی ہے، ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ اگر ایک دروازے سے مسئلہ داخل ہوتا ہے تو دوسرے دروازے سے اس کا حل بھی میرے مالک کے لطف و کرم سے مجھے نصیب ہوتا ہے، اور چند دنوں میں ہی میری وہ مشکل رفع دفع ہو جاتی ہے، اور زندگی پھر اسی ڈگر پہ خوشیوں سے بھری ایک زندگی الحمدللہ بننے لگتی ہے اور بسر ہونے لگتی ہے۔ تو احباب گرامی، آج کا یہ وظیفہ، یہ عمل بھی انہی عملیات اور وظائف کی قبیل سے ہے کہ انسان جب اس کو کرتا ہے، اس کو انجام دیتا ہے، تو اس کی زندگی خوشیوں بھری زندگی کا نمونہ بننے لگتی ہے۔ ناظرین کرام، آج کا یہ عمل 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک وہ حصہ ہے کہ جو آپ بیٹھ کے باقاعدہ اہتمام کر کے اس کا ورد کریں گے، اور اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ آپ چلتے پھرتے زبان سے یا دل میں ہی اس مختصر سی آیت کو پڑھا کریں گے، اور یہ دونوں حصے سورۃ النمل کے آیت نمبر 40 کا ہے، ورس نمبر 40۔ اس کے 2 حصے ہیں، بہت مختصر سے حصے ہیں کہ جن میں سے ایک کو آپ نے بیٹھ کے اہتمام کے ساتھ اس کا ورد کرنا ہے، اور دوسرے کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان سے دل سے پڑھتے رہیں گے۔ تو احباب گرامی، وقت اس عمل کا ہے نماز فجر کے بعد، کہ جب آپ تمام اعمال فجر سے فارغ ہو جائیں تو وہیں جانماز پہ بیٹھے بیٹھے سب سے پہلے 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اس استغفار کا آپ نے ورد کرنا ہے 70 بار،
یعنی 70 ٹائمز. اور جب آپ کا یہ ورد ختم ہو جائے تو اس کے فوراً بعد آپ نے 7 مرتبہ درود شریف کا ورد کرنا ہے، اور اس کے بعد یہ آیت، بلکہ آیت کا یہ حصہ جو آپ کو اپنے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، اس کا ورد کرنا ہے آپ نے 202 مرتبہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن ربی غنی کریم 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 فإن ربی غنی کریم. تو یہ مختصر سی آیت ہے، بلکہ آیت کا ایک حصہ ہے کہ جس کو آپ نے 202 بار یعنی 202 ٹائمز آپ نے اس کا ورد کرنا ہے. اور جب آپ کا یہ ورد مکمل ہو جائے تو پھر آخر میں آپ نے پھر 7 مرتبہ درود شریف کا ورد کرنا ہے. یہ تو وہ حصہ ہوا کہ جو آپ بیٹھ کے اہتمام کے ساتھ نماز فجر کے بعد ورد کیا کریں گے. اسی آیت کا ایک دوسرا حصہ ہے کہ جس سے ہم اور آپ بہت سے لوگ اکثر احباب جو ہے اس سے آشنا ہے، اور یہ عموماً گھروں کے دروازوں کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ انسان اس کو ہمیشہ اپنے روزمرہ کی معمولات میں شامل کرے. اور جب بھی اس کو کوئی نعمت ملے، اب مکان بذات خود ذاتی مکان ایک بہت بڑی نعمت ہے، تو اس کے اوپر ہم لکھتے ہیں کیا کہ ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے رب کا فضل ہے. یعنی ایک طرح سے یہ اعتراف ہے، شکر گزاری ہے کہ میں اپنے مالک کا شکر ادا کرتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں، ایکنالج کرتا ہوں کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ اس کی عنایات ہے، یہ اس کی عطا ہے. تو اب آتے ہیں اس کے طریقہ کار کی طرف کہ جب بھی آپ کو کوئی نعمت ملے، کسی بھی قسم کی نعمت ملے، تو دل میں یا زبان سے پڑھتے رہیے اس کو کہ ھذا من فضل رب، ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی. کسی بھی نعمت، جو بھی نعمت آپ کو ملے، اور اگر روزانہ آپ اس کا ورد کرتے رہیں اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے، چاہے وہ روپیہ پیسہ مال و دولت کی شکل میں ہے یا پھر اولاد کی شکل میں ہو سکتی ہو نعمت، والدین، بہن بھائی، صحت و تندرستی، یعنی ہم اللہ کی کن کن نعمتوں کا شمار کر سکتے ہیں اور کن کن نعمتوں کا شکر ادا کر سکتے ہیں. یعنی ممکن ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے. تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ جو بھی نعمت ہمیں یاد آئے تو اس کے اوپر 1-2 مرتبہ انسان دل میں ہی، اگر زبان سے نہیں تو دل میں ہی اس کا اعتراف کرے کہ ھذا من فضل ربی. اولاد کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے تو کہے ھذا من فضل ربی. بیوی شوہر کی طرف، شوہر بیوی کی طرف، ایک آئیڈیل کپل ہوں تو اپنی اس زندگی، اپنی اس خوشگوار زندگی کے اوپر اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرے اور دیکھتے ہوئے صرف چند ایک بار دل میں ہی پڑھ لے کہ ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی. تو یقین کیجئے کہ اللہ کی نعمتوں میں اتنا اضافہ ہوگا، اتنا اضافہ ہوگا کہ لوگ آپ کی زندگی پہ رش کرنے لگیں گے، اور مجھے تو خطرہ ہے کہ خدا نخواستہ آپ حسد کا شکار نہ ہو. تو یہ 2 ایسی آیات ہیں، بلکہ ایک ہی آیت کے 2 ایسے حصے ہیں کہ انسان جب ان کو ملا کے پڑھتا ہے، ایک کو اہتمام کے ساتھ اور ایک کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، دن رات صبح شام اس کے زبان پہ یہ ہوتا ہے، تو پھر اللہ کے نعمتوں میں تو اضافہ ہونا ہی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود یہی فرماتا ہے کہ تو میرے نعمتوں کا شکر ادا کر تو میں اپنے نعمتوں کو تیرے لیے اور وافر مقدار میں مہیا کروں گا، تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، تمہیں اور زیادہ دوں گا. شرط یہ ہے کہ شکر ادا کرتے رہو، ایکنالج کرتے رہو کہ یہ جو کچھ بھی ہے اس میں میرا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ میرے مالک کا عطا کردہ ہے، اسی کی دین ہے. یہ مختصر سا عمل تھا کہ جو بھی اس کو کرے گا انشاءاللہ جو چاہے گا وہ پائے گا. احباب گرامی، آج کی اس نورانی محفل کے لیے اتنا ہی. تو اگلی مجلس تک آپ سے رخصت چاہتے ہیں، لیکن جاتے جاتے پھر وہی ہمیشہ والی بات کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے. فی امان اللہ. اللہ حافظ.